بابا بلے شاہ، بابا بلے شاہ، بابا بلے شاہ۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 3 مارچ 1680 عیسوی بامطابق 1091 ہجری مغلیہ سلطنت کے عروج کے زمانے میں اوچ گیلانیہ میں پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد قصور کے قریب پانڈو میں منتقل ہو گئے۔ آپ کے والد سخی شاہ محمد درویش مسجد کے امام تھے اور مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بابا بلے شاہ نے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، بعد میں قصور جا کر قرآن، حدیث، فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ گلستان اور بوستان بھی پڑھی اور منطق، نحو، معانی، کنز قدوری، شرح وقائیہ، سبقہ اور بحر اطبوات بھی پڑھا۔ شطاریہ خیالات سے بھی مستفید ہوئے۔ ایک خاص سطح تک حصول علم کے بعد ان پر انکشاف ہوا کہ دنیا بھر کے علم کو حاصل کر کے بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سکون قلب کے لیے صرف اللہ ہی کا تصور کافی ہے۔ اس کیفیت کو اپنی ہی ایک کافی میں یوں بیان کیا ہے: علم و بس کریں او یار، اکو الف تیرے درکار۔ بابا بلے شاہ خود سید زادے تھے، لیکن آپ نے شاہ عنایت کے ہاتھ پر بیعت کی جو ذات کے ارائیں تھے۔ اس طرح بلے شاہ نے ذات پات، فرقے اور عقیدے کے سب بندھن توڑ کر صلح کل کا راستہ اپنایا۔ مرشد کی حیثیت سے شاہ عنایت کے ساتھ ان کا جنون آمیز رشتہ ان کی مابعد الطبیعیات سے پیدا ہوا تھا۔ وہ پکے وحدت الوجودی تھے، اس لیے ہر شے کو مظہر خدا جانتے تھے۔ مرشد ان کے لیے انسان کامل کا درجہ رکھتے تھے۔ مصلحت اندیشی اور مطابقت پذیری کبھی بھی ان کی ذات کا حصہ نہ بن سکی۔ ظاہر پسندی پر تنقید و طنز ہمہ وقت ان کی شاعری کا پسندیدہ جزو رہی۔ انہوں نے شاعری میں شرح اور عشق کو ایک لڑی میں پیرو دیا اور عشق کو شاعری کی معراج قرار دیا۔ ان کے کام میں عشق ایک ایسی زبردست قوت بن کر سامنے آتا ہے جو شرح پر چل کر پیغام حسینیت کو فروغ دیتا ہے اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے شکست دیتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے پیار و محبت کے پیغام کو فروغ دیا۔ عربی اور فارسی میں عالم ہونے کے باوجود انہوں نے سرائکی کو ذریعہ اظہار بنایا تاکہ عوام سے رابطے میں آ سکیں۔ بابا بلے شاہ مغلیہ سلطنت کے عالمگیری عہد کی روح کے خلاف رد عمل کا نمایاں ترین مظہر ہیں۔ آپ کا تعلق صوفیہ قادریہ کے مکتبہ فکر سے تھا۔ آپ کی ذہنی نشو و نما میں قادریہ کے علاوہ شطاریہ فکر نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی لیے آپ کی شاعری کے باغیانہ فکر کی بعض بنیادی خصوصیات شطاریوں سے مستعار ہیں۔ ایک بزرگ شیخ عنایت اللہ قصوری محمد علی رضا شطاری کے مرید تھے، صوفیانہ مسائل پر گہری نظر رکھتے تھے اور قادریہ سلسلے سے بھی بعید تھے۔ اس لیے آپ کی ذات میں یہ دونوں سلسلے مل کر ایک نئی ترکیب کا موجب بنے۔ بابا بلے شاہ انہی شاہ عنایت کے مرید تھے۔ اپنی شاعری میں وہ مذہبی ضابطوں پر ہی تنقید نہیں کرتے بلکہ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔ علم کی مخالفت اصل میں علم بغیر عمل کی مخالفت ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ بلے شاہ کی شاعری عالمگیری عقیدہ پرستی کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ لا قانونیت، خانہ جنگی اور انتشار اور اغوان تالے آزماؤں کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر ان کے افکار پر بھی پڑا۔ آپ کی شاعری میں صلح کل، انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا جو درس ملتا ہے وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں: پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں، تو نہ رکھ لیا قاضی،
ہتھ وچ پھڑ کے تلوار نہ رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھم آیا تے نہ رکھ لیا حاجی، او بلیا حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ مشہور پنجابی صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے زہد و تقوی، کشف و کرامات اور صوفیانہ شاعری کی وجہ سے کافی شہرت پائی ہے۔ بابا بلے شاہ کی شاعری بھی آپ کی شخصی زندگی کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیتی۔ اس صورتحال میں حضرت بلے شاہ کی سوانح کو چند ایک حقائق اور بہت سے مفروضات اور قیاسات کے ذریعے ہی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ بابا بلے شاہ کے بارے میں قصے کہانیوں میں بھی ان کرامتوں اور غیر معمولی روحانی طاقت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ کی شاعری کے شارحین نے بھی آپ کی شاعری کی وضاحت اسی نقطۂ نظر سے کی ہے۔ بابا بلے شاہ اپنے عہد کے باغی تھے، مگر وہ باغی تھے غلط نظریات سے، فضول رسوم اور رواج سے اور علم کے جھوٹے دعوے داروں سے۔ بابا بلے شاہ نے اپنی شاعری میں کی جانے والی سخت تنقید کے باعث اپنے مرشد شاہ عنایت کو بھی ناراض کر لیا۔ کچھ لوگ شاہ عنایت کے خفا ہونے کی وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک موقع پر شاہ عنایت کے ایک مرید کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اس وجہ سے شاہ عنایت آپ سے کافی عرصہ ناراض رہے۔ بابا بلے شاہ کی حیات کے بارے میں مصدقہ معلومات بہت کم دستیاب ہیں۔ ابھی تک جو بھی باتیں ان کے بارے میں منظر عام پر آئی ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق زبانی روایت سے ہے۔ ان زبانی معلومات کا تعلق بھی حضرت بابا بلے شاہ کی صوفیانہ زندگی اور کرامات سے ہے، شاعری سے بہت کم ہے۔ آپ کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ معلومات جیسی کیسی بھی ہیں، ان سے حضرت بابا بلے شاہ کی شخصیت کا ایک نقش قائم کیا جا سکتا ہے۔ مانت ناہر بینتی کرتے میں تو ہار گئی رے، بینتی کرتے میں تو ہار گئی رے، بیا گو منانت ناہر۔ حضرت بابا بلے شاہ کا انتقال 22 اگست 1757 میں قصور میں ہوا اور آپ یہیں دفن ہوئے۔ آپ کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال آپ کی صوفیانہ شاعری گا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تاریخ وصال کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بقول تذکرہ اولیاء پاکستان 1181 ہجری ہے۔ آپ کا مزار مبارک قصور ریلوے روڈ پر زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کا عرس ہر سال شمسی ماہ بھادوں میں جو چاند نظر آئے اس کی 11 اور 12 تاریخ کو قصور میں منعقد ہوتا ہے۔ دل دے گنجل کھول وے ماہی، تو وی تے کچھ بول وے ماہی، گلیاں دے وچ رلدے پیاں، ہوندے ساں انمول وے ماہی۔